یسوع کی بابرکت اور عظیم نام میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس بابرکت نام میں سلام۔ خداوند آپ سب کی سلامتی رکھے۔ خدا آنے والے دنوں میں جب ہم اس کی جی اٹھنے کی عید قیامت المسیح منانے والے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جھکیں اور اس عظیم نام کو، اس عظیم منصوبے کو، اس عظیم ہستی کو یاد کریں، تاکہ اس دن کی اہمیت کو، اس منصوبے کی اس خاص تعلیم کو اپنی زندگی میں لے سکیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم خدا کا زندہ کلام سنیں، آئیے میں ساتھ مل کر خدا کے ذریعے میں ہم دعا مانگیں گے، تاکہ آج پاک ہفتے میں خاص ہم خدا سے اس روح کو مانگیں تاکہ وہ منصوبہ جو خدا نے میری زندگی کے لیے رکھا ہے میں اسے جان سکوں۔ جب عید قیامت مسیح کو مناؤں تو لائق طور پر اس کی زندگی کو، اس کی منصوبے کو اپنی زندگی میں پا سکوں۔ آئیے دعا مانگیں۔ اے زمین آسمان کے مالک خدا، نہایت شکر گزاری کے ساتھ تیرے بچوں کے لیے، تمام کلیسیا کے لیے، تمام مسیحی قوم کے لیے میں تیری حضوری میں دعا کو مانگتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں۔ جہاں جہاں بھی ہیں، جس حالت کے اندر بھی ہے زندہ خدا، تو بے شک دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا، آسمان سے نگاہ کر کے اپنے بچوں کو سنبھالنا، اس قابل ٹھہرانا جب کل زندہ خدا تیری حضوری میں تیرے عظیم دن کو، تیرے عظیم منصوبے کی خوشی کو منانے تو لائق طور پر تیرا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہو۔ سن اور مقبول ٹھہرا، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین آمین۔ ہم کل خدا کی حضور میں عید قیامت المسیح منانے کو جا رہے ہیں۔ بے شک خدا کا ایک عظیم منصوبہ تھا جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات چیت کریں، میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، عید قیامت المسیح ہم منانے جا رہے ہیں، اور بے شک ہم سب اس دن خوشی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی زندگی کے اندر اس عید کو منانے کا کیا منصوبہ ہے، یا آپ نے کیا سوچا ہے؟ اور ہر شخص نے، کسی نے کہا
کہ ہم چرچ کریں گے پھر کھانا کھائیں گے، کسی نے کہا ہم ناشتہ صبح سویرے کریں گے، کسی نے کہا ہم نے سوچا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے راشن کا اس دن انتظام کریں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بے شک جو آپ سن رہے ہیں، آپ نے بھی کوئی نہ کوئی منصوبہ تیار کیا ہوگا کہ آپ اس عظیم دن کو کس طرح منائیں گے۔ یہاں روایتی طور پر چرچ ہلیلویا کا نعرہ اور اس کے بعد ختم۔ میرے سے یاد رکھیے، عید قیامت المسیح یعنی قیامت کا مطلب ہوتا ہے مردوں میں سے جی اٹھنا، اور عید قیامت المسیح مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا نام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب خداوند یسوع المسیح کے کلام کو اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کی جو خدمت تھی، اس نے اس کے اندر چلتے ہوئے معجزات کیے، لوگوں کو شفا دی، بدروہوں کو نکالا۔ اس وقت اس کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے، اس کے گرد ٹیکس لینے والے بھی تھے، گناہ گار بھی تھے، سپاہی بھی تھے، کاہن بھی تھے، فقی فریسی بھی تھے، مچھلیاں پکڑنے والے اور بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ پھر خداوند نے جو منصوبہ بنایا، اس نے ان سب لوگوں کی فکر کی، ان سب لوگوں کو جو ہے اپنی نجات میں شامل ہونے کی بات کی۔ میرے سے یاد رکھیے، عید قیامت المسیح ہماری زندگی کے اندر اس بات کو لاتا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ارد گرد بڑے لوگ تھے جن کی وہ فکر کرتا ہے، لیکن جب وہ صلیبی سفر کا آغاز کرتا ہے تو پھر وہ اکیلا ہی یہ سفر کرتا ہے، اور یہ سفر باغ گتسمنی سے شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کا بوجھ کیوں اٹھایا؟ پھر دوسرا سوال یہ سوچنے کا ہے کہ کیوں وہ میرے لیے عوضی ہو گیا۔ عوضی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے ادھار لیا اور میں اس کو ادھار نہیں کر پا سکتا تو کوئی میری جگہ اس ادھار کو دے، اس کا مطلب عوضی ہوتا ہے۔ ایسا کیا تھا کہ وہ میرے لیے عوضی ہو گیا؟ عید قیامت المسیح نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، اس میں تیاری کرنی ہے کہ وہ کیا تھا، کیوں تھا، کس وجہ سے وہ میرے لیے اس صلیبی سفر پر چلا گیا۔ اس جاننے کا نام ہے کیوں میرے لیے عوضی ہو گیا، اس بات کی تلاش کرنا، اور اس بات کی تلاش کرنا کہ اگر اس نے اس منصوبے کو مکمل کر کے کہا تمام ہوا تو اس کا سفر تو تمام ہوا، لیکن یہاں سے مومن کا، مسیحی کا، جو مسیح میں ایمان رکھتا ہے، اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا مجھے معلوم ہے کہ میرا سفر کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ اکیلا ہی اس سفر پر، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ وہ بادشاہ بھی تھا، سپاہی بھی تھا، اور جنگ لڑنے والا اکیلا ہی شخص، اکیلی ہستی تھا، اور اس نے اس جنگ کو، اس چیز کو پورا کیا اور فتح یاب ہوا۔ تو یاد رکھیے، خدا کے زندہ کلام کو اگر ہم دیکھیں تو خدا کے زندہ کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی حوالے کے اندر، انسان جو زمین کے اوپر ہے اس کا سارا منصوبہ اپنی زندگی کے لیے ہوتا ہے، لیکن کلام
ہماری زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، وہ رکھتا ہے کہ ہم نے ایک دن اس جہاں سے جانا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن جیسے ہم حوالے کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، اس شخص نے کہا کہ اناج بہت ہے۔ اس شخص کا منصوبہ اپنی ساری جسمانی زندگی کے لیے تھا، اور اس جسمانی زندگی کے اندر وہ اپنی روحانی زندگی کا منصوبہ بنانا بھول گیا، جس پر خدا نے ایک بات اس کی زندگی کے اندر رکھی۔ میں آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ خدا نے اس کی زندگی کے اندر بات یہ رکھی، اس نے کہا آج ہی تجھ سے تیری جان لے لی جائے گی۔ ذرا سوچئے آپ جو یہاں پر موجود ہیں، عبرانیوں 9 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، انسان کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا لازمی ہے۔ عید قیامت المسیح خدا کا وہ منصوبہ تھا کہ انسان جب مرے گا تو کہیں وہ ہمیشہ کی موت نہ مر جائے۔ اور وائس 3 باب 20ویں آیت میں کہتا ہے، سب ایک جگہ جاتے ہیں اور سب خاک میں ہیں، خاک سے ہیں اور سب خاک میں لوٹ جائیں گے۔ مجھے یاد رکھیے، آپ موت سے فرار نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی موت پر فتح پا سکتے ہیں۔ موت پر فتح ایک ہی ہستی نے پائی، اور وہ ہستی خداوند یسوع المسیح ہے، جس کی ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں، یعنی مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور یاد رکھیے، عید قیامت المسیح کے بعد ہمارے لیے ایک اور منصوبہ جو آسمان پر ہے، اور خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس شخص نے روحانی زندگی کا منصوبہ نہیں بنایا وہ پیچھے رہ گیا۔ اب 10 کنواریوں کی کہانی سنتے ہیں، تمثیل سنتے ہیں، اس میں بھی خدا یسوع مسیح ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے تیاری کی وہ دولہے کے ساتھ شامل ہو گئی، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ دولہے کے ساتھ نہیں جا سکی۔ کیا عید قیامت المسیح مناتے ہوئے کیا آپ نے بھی کوئی ایسی روحانی منصوبہ بندی کی ہے، یا پھر آپ کی تیاری بھی اس تمثیل کے شخص جیسی ہے جس نے کہا میری جان کے لیے بہت کچھ ہے؟ اس کے سارے منصوبے، اس کی ساری چیزیں، اس کی ساری سوچیں سب زمینی منصوبے تھی، لیکن وہ ایک منصوبہ بنانا بھول گیا، وہ روحانی روح کا منصوبہ تھا۔ وائس کہتا ہے سب خاک سے ہیں اور سب خاک سے لیے جاتے ہیں، سب خاک میں ہی لوٹ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود بھی ہم روحانی اس منصوبے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ خدا کے زندہ کلام کے اندر میں آپ کے زندگی کے اندر ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ عید قیامت المسیح میں لائق طور پر شریک نہیں ہوتے ہیں، لائق طور پر مسیح کے خون کے نیچے نہیں آتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر عام لوگوں کی طرح آپ اس شخص کی طرح، اس دولت مند بیوقوف کی طرح آپ کی زندگی ہے، تو پھر کلام کہتا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، مکاشفہ 20 باب اس میں یہ لکھا ہے، پھر میں نے ایک سفید تخت اور اس کے جو اس پر بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے زمین آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی، اور پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ سنیے، عید قیامت المسیح، مسیح کا زندہ مردوں میں ہونا، اور وہی ہمیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں
جو ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم مرتے نہیں، ہم سو جاتے ہیں کیونکہ ہم مسیح میں سو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا زندہ کلام کیا فرماتا ہے؟ کیا آپ کی تیاری ان گواریوں کی مانند ہے جو اس دولہے کے ساتھ شریک ہو گئی، یا آپ کی تیاری ان گواریوں کی مانند ہے جو دولہے کو تو جانتی تھی کہ وہ آتا ہے لیکن تیاری ویسی نہیں تھی؟ کیا آج جب آپ کل عید قیامت المسیح منائیں گے تو کیا آپ کی تیاری کیسی ہے؟ جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس عید کو منانے سے پہلے اس کے مطلب کو، اس کی منصوبے کو جان پائے ہیں؟ یا دوسروں کی طرح جیسے عام شخص ایک نعرہ لگاتا ہے ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، اور اس کے بعد بھول جاتا ہے؟ یا آپ کی تیاری اس بیوقوف دولت مند کیسی ہے جس کے سارے منصوبے، جس کی ساری تیاری جسمانی تھی، اور خداوند نے کہا کہ اب جی تجھ سے یہ سب کچھ تیری جان لے لی جائے گی اور یہ تیاری تیری کس کام کی؟ اور خدا کا زندہ کلام یہاں پر مکاشفہ 20 باب کے اندر 11ویں 12ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اگر آپ کی تیاری یسوع کے پاک کلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہاں آپ کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی میں خدا کو حقیقی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی خدا سے علیحدہ رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ خفیہ طور پر خدا کے دشمن اور اپنی چال چلن میں ابلیس کے دوست ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک سستی سے ہر طرح سے خدا کے گھر کو پامال کیا ہے، آپ نے بڑے کو اپنے چال چلن سے مسترد کر ڈالا، اس کو قبول نہیں کیا کہ آپ کی زندگی کا مالک ہو، اپنے فدیہ دینے والے کو آپ نے اپنی جسمانی زندگی کے وجہ سے پیچھے چھوڑ ڈالا ہے، تو یہ بات بڑی مشکل ہے۔ پھر آپ کا عید قیامت المسیح منانا اور پھر آسمان پر وہاں یسوع کے پاس جانا، کیونکہ لکھا ہے کہ ہر ایک جان جو زمین پر ہے وہ مرے گی۔ اور خدا کا زندہ کلام آپ کے لیے زندگی کے اندر اس بات کو رکھتا ہے کہ ہر ایک زندگی، ہر ایک مردہ، چاہے وہ چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مجھے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ 20 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے تمام مردوں کو خدا کے سامنے کھڑے دیکھا، تب کتابیں کھولی گئی، اور ایک اور کتاب جس کا نام کتاب حیات ہے وہ بھی کھولی گئی، اور تمام مردوں کا انصاف ان کے اعمال کے مطابق کیا گیا جو ان کتابوں میں درج تھا۔ اگر آپ مسیح کے خون سے ڈھانپے نہیں گئے تھے تو پھر آپ بے حد شرمندگی کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر جو انصاف ہوگا وہ لکھا ہے کہ آپ کی گناہ جو ہے وہاں پر پڑھے جائیں گے کتابوں کے اندر، اور یوں آپ کے چھوٹے بڑے سب گناہ کا پڑھے جائیں گے اور انصاف کیا جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ جس کا نام کتاب حیات میں نہ پایا گیا، نہ لکھا ہوا ملا، اسے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ میرے یاد رکھیے، اگر آپ کی تیاری ایسی ہے کہ آپ عید قیامت المسیح کو جانتے نہیں کہ یہ ہے کیا، آپ کی تیاری جسمانی ہے، آپ کی تیاری اس بات کے اوپر ہے، جیسے سوال کیا گیا کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے، اگر آپ نے روحانی منصوبہ ہی کوئی نہیں بنایا تو پھر آپ کی زندگی کے اندر بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق
ان کی زندگی کو رکھا گیا۔ میں آپ کی زندگی میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، دوسرا تموتھیوس، اس کا میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ دوسرا تموتھیوس، اور اس کا میں آپ کے لیے جو حوالہ پڑھوں گا اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے، اس کا دوسرا باب اس کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بڑے گھروں میں نہ صرف سونا چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی۔ سنیے، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ آپ کے لیے جو عید قیامت منانے والے ہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں ہر سال عید قیامت منا رہا ہوں، کیا میں نے جسمانی منصوبے رکھے ہیں؟ میں چاہتا ہوں آج کل جب آپ عید قیامت المسیح منائیں تو آپ کے جسمانی منصوبے نہ ہوں، کیونکہ جہاں خاک جہاں سے لی گئی وہیں چلی گئی اور روح آسمان پر جائے گی۔ اگر روح مسیح سے خالی ہوئی تو پھر خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے کہ جس کا نام کتاب حیات میں نہ ملا اسے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ وہاں ایک ہی ہستی ہے جس نے آپ کی شفاعت کرنی ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے آپ کو نجات کے منصوبے کے وسیلے سے آپ کی رہائی کے لیے آگے آنا ہے۔ اگر اسے آپ نے روحانی طور پر اپنی زندگی میں رکھا ہی نہیں تو پھر آسمان پر آپ کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر کلام یہ سکھاتا ہے کہ بڑے گھروں میں نہ صرف سونا چاندی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی۔ اور سنیے، بعض عزت کے لیے۔ سوچئے، آپ نے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، آسمانی گھر پر، خدا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک جگہ تیار کروں، اور آپ کے لیے اس نے نیا یروشلم تیار کیا ہے۔ اور اس نے کہا بڑے گھروں کے اندر، اور اس میں اندر کچھ برتن عزت کے لائق اور کچھ ذلت کے لائق ہیں۔ عید قیامت مسیح منانے سے پہلے اس بات کو رکھیے، کیا روحانی طور پر میں عزت کے لائق منصوبہ رکھتا ہوں، یا آج بھی میرے منصوبے جسمانی، خدا سے دور، خدا کی حضوری سے دور، یسوع کے کلام سے دور، ہماری چال چلن یسوع کو دور اور ابلیس کو نزدیک لاتے ہیں، پھر عید قیامت میں شامل نہیں ہے۔ آپ کی منصوبے روحانی ایسے ہونے چاہیے۔ اور خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے، پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تاب پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ یہی ہے وہ منصوبہ جو آپ نے اپنی زندگی کے لیے بنانا ہے۔ پھر یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں ایک اور بات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ بھی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو یسوع مسیح میں ہم پر ازل سے ہوا ہے اب ہمارے منجی یسوع مسیح کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نست کر کے زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کیا۔ کلام یہ سکھاتا ہے کہ یسوع المسیح کا عید قیامت المسیح، اس کا مرنا، اس کا جی اٹھنا، اس کا آسمان پر جانا ہمارے لیے خوشی کا پیغام دیتا ہے، بشرطہ کہ آپ عزت کے لائق برتن ہوں۔ اگر آپ ذلت کے لائق برتن ہیں، آپ کے منصوبے بیوقوف دولت مند کی مانند ہیں، آپ کے منصوبے ان گواریوں کی مانند ہے جن کے لیے دروازہ بند ہو گیا، تو پھر یہ کلام، اس نے کلام میں فرماتا ہے کہ اس کا بلاوا ہمارے کاموں کے پر نہیں بلکہ اس کے فضل پر ہے۔ اور مکاشفہ کہتا ہے، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے یسوع میں مرتے ہیں۔ جو یسوع میں ہیں ان کی آسمان پر شفاعت ہے، جو یسوع میں ہیں ان کی زمین پر بھی شفاعت ہے، جو یسوع میں ہیں وہ چلتے ہوئے بھی یسوع کے شاگرد
وہ بیٹھتے ہوئے یسوع کے شاگرد، وہ مرتے ہوئے بھی یسوع کے شاگرد ہوں گے، اور ہے وہ یہ جانتے ہیں کوئی ہے جو آسمان پر کھڑا ہے، جو فرماتا ہے کہ میں نے تیرے لیے جگہ تیار کی ہے، اگر نہ ہوتی تو میں تجھے کہہ دیتا۔ کل جب آپ عید قیامت المسیح منائیں تو ضرور اس بات پر غور کیجیے گا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، اور یسوع مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہوا، میں نے بھی اس کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہونا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ذلت کا برتن ہوں اور آگ اور گندگ کی جھیل میں ڈالنا چاہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری منصوبے اس دولت مند کی مانند ہیں اور خدا نے کہا کہ تجھ سے تیری آج ہی جان لے لی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ہو کہ آپ کی جان یسوع مسیح میں جائے، اس سے پہلے آپ زندہ ہیں تو روحانی منصوبہ بنا کر یسوع میں شریک ہو۔ اور اس نے کہا کہ اس طرح پس جو کوئی ان سے الگ، یعنی ہر ایک برائی سے، جیلسی سے، جھوٹ سے، مکاری سے، ہر طرح کی چیزوں سے دور رہ کر اپنے تاب پاک کرے گا، وہی مالک کے لائق ٹھہرے گا۔ اس سے پہلے کہ دن قیامت مسیح منائے، اپنے تئیں چیک کیجئے کہ آپ کون سے برتن ہیں، عزت کے لائق ہیں یا ذلت کے۔ اگر آپ تک ابھی آپ نے نہیں سوچا تو جسمانی منصوبوں کو چھوڑ کر روحانی طور پر سوچئے، پھر کل عید قیامت المسیح منائیے، پھر نعرہ لگائیے گا ہلیلویا، بولے یسوع زندہ ہو گیا۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا اور سمجھا، نام سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے میں آپ کے لیے چھوٹی سی دعا مانگوں گا، اس سے پہلے کہ خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے، اس سے پہلے کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں، آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکرے نہ پاک، تبھی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مجاز، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم عید قیامت المسیح کو منائیں، سوچئے گا کہ کہیں میں تو ان جیسا نہیں، یا مجھ میں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہے تو آج آپ زندہ ہیں، آج ہی توبہ کر کے عزت کے لائق بن جائیے، تاکہ لائق طور پر عید قیامت المسیح میں شامل ہو کر زندہ خدا میں شامل ہو جائیں، تاکہ جب آسمان پر پہنچیں تو کوئی ہو جو آپ کی شفاعت کرنے والا ہو۔ اے زمین آسمان کے مالک خدا، کل جب تیرے لوگ عید قیامت المسیح کو منائیں تو زندہ خدا ان کے جسمانی منصوبوں کو تو آج ہی چھو کر روحانی بنا دے، تاکہ زندہ خدا یہ جان سکیں کہ کہیں میں خود غرض تو نہیں، کہیں میں زرد دوست تو نہیں، کہیں میں شیخی باز تو نہیں، کہیں میں مغرور اور بدگو تو نہیں، کہیں میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تو نہیں، کہیں میں خدا کا ناشکرا تو نہیں، کہیں میں خدا کی حضوری میں ناپاک تو نہیں، کہیں میرا مزاج خدا کے خلاف تو نہیں، کہیں میں دغاباز اور ڈھیٹ تو نہیں۔ زندہ خدا دیکھ ان کے منصوبوں کو آج تو تبدیل کر دے، آج یہ روحانی پھلوں سے بھر جائیں، تیری محبت، تیرا تحمل، تیرا پیار، تیری صلح، تیری سلامتی زندہ خدا ان کے منصوبوں میں شامل ہو جائے، تاکہ زندہ خدا جب اس زمین سے کوچ کریں تو آسمان پر تو انہیں زندہ خدا اس میراث میں سے دے جو تو تیار کرتا ہے، تاکہ زندہ خدا یہ لائق طور پر عید قیامت المسیح میں شامل ہو کر زندہ خدا جب تو آسمان سے آئے اور مردے تیرے سامنے پیش کیے جائیں تو یہ ان لوگوں میں ہوں جن کا نام کتاب حیات میں ہو، اور زندہ خدا وہ تیری میراث سے کھائیں اور کثرت سے کھائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو جئیں۔ اگر زندہ خدا کوئی جان ایسی ہے جو ابھی تک تیار نہیں ہے تو اپنے روح پاک سے چھو کر اس زندگی کو تیار کر، تاکہ وہ ہمیشہ کی موت
اور ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں، اور ان کی زندگی سے ہمیشہ کی موت جاتی رہے، اور اس میراث میں شامل ہو کر کثرت سے برکت مانگا تیرے یسوع نام سے پایا۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین آمین۔